بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب کرے، آمین۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ صبح نہار منہ سورہ کوثر پڑھنے کا باکمال وظیفہ۔ جتنا رزق، جتنی دولت اور جتنے خواہشات آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو گے وہ پوری ہو جائیں گی کہ آپ کے تمام رشتہ دار اور دوست حیران رہ جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، قرآن کریم کے آخری سپارے یعنی تیسرے سپارے کے اندر ایک چھوٹی سورہ ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی یا بہن صبح نہار منہ اس سورت کا وظیفہ کر لیتا ہے سچے دل کے ساتھ اور پھر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے تو اس سورت کو پڑھنے کے بعد جو بھی اپنے پروردگار سے مانگو گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، اور دعا مانگنے کے کچھ دیر بعد ہی آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے، کیونکہ جو کچھ بھی آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگا ہوگا وہ آپ کو فوراً مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج اس مبارک ماہ کے بابرکت دن کا بہت ہی خاص اور انتہائی مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پاک کلام میں بڑی ہی طاقت ہے، اسی لیے اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ اس سورۃ مبارکہ کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا اللہ پاک مشکل کشا آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں بھی دور کر دے گا، اور آپ کے بڑے سے بڑے دکھ و غم بھی اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے گا۔ اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہوا کرے، بلکہ ہر دکھ، تکالیف اور آزمائش کو ہنسی خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان سمجھا کرے۔ ویسے بھی انسان ہر پریشانی اور دکھ و مصائب میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی طرف متوجہ ہوتا ہے، جبکہ کسی شادی بیاہ یا دیگر کسی خوشی کی تقریبات میں تو ہم نماز بھی ادا نہیں کرتے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ کے مالی حالات صحیح نہیں ہیں اور آپ تنگ دست ہیں، آپ کی کچھ مالی مشکلات چل رہی ہیں، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو صرف 11 بار سورہ کوثر کو اللہ تعالیٰ کا ایک نام 21 بار پڑھ لینا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ بنے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور معجزاتی طور پر انشاءاللہ تعالیٰ فوراً آپ کا کام ہو جائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کے دور میں روپیہ پیسہ ہی انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور انسان کی ہر ضرورت روپے پیسوں سے ہی پوری ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اکثر مشکلات، دکھ، تکالیف انسانوں پر روپے پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی آتی ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو آپ کہیں سے بھی کوئی چیز نہیں خرید سکتے، اپنی پسند کی کوئی چیز نہیں لے سکتے۔ جب آپ بڑی بڑی مارکیٹ یا دکانوں میں دیکھتے ہیں تو وہ دکانیں سامان سے بھری ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے آپ کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور آپ خالی ہاتھ ہی واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو جس وظیفے کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو جلدی سے رقم کی ضرورت پڑ جائے تو آپ وہ انتظامات کیسے کریں، اور کہیں سے بھی وسائل کے آثار نظر نہ آ رہے ہوں تو انہیں چاہیے کہ جب صبح اٹھیں تو سورہ کوثر کو 11 مرتبہ اور اللہ پاک کا صرف ایک نام 21 مرتبہ پڑھ کر دیکھو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ سارا دن غیب سے پیسے ہی پیسے ملتے رہیں گے، اور گھر کا ہر فرد ہاتھوں میں رزق لے کر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو بے پناہ مال دولت ملے گی، اور آپ کے تمام مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی ذات بہت نوازنے والی ذات ہے، اللہ پاک کی ذات بہت رحیم و کریم ذات ہے، وہ دنیا میں بھی ہم پر رحم فرماتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہم پر رحم ہی کرے گی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، رزق اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے ہی پاس رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بعض لوگوں کو تو بہت کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے، جبکہ بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے اور ان کو بہت تھوڑا رزق دیتا ہے۔ ایک منظم طریقہ کار کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو اپنے مقررہ وقت پر رزق پہنچا دیتا ہے، پھر چاہیے وہ زمین پر چلنے والے رینگنے والے جاندار ہوں
یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں یا سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار، اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہیں، اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ بے حد مہربان ہے، بس ہمیں ہی اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ آپ اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے اوپر بھی خصوصی رحمت اور شفقت والا معاملہ فرمائیں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بے پناہ رزق اور مال و دولت سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور آپ جو بھی مانگتے ہیں اللہ پاک آپ کو عطا فرماتا ہے۔ بس اس عمل کو اچھی طرح کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس بے پناہ مال و دولت ملے گی۔ اب آپ اس عمل کا طریقہ کار جان لیں، اور ساتھ میں کچھ احتیاط بھی۔ سب سے پہلے وقت، آپ اس عمل کو صبح نہار منہ ہی کر سکتے ہیں، بے شک آپ بیٹھے ہیں تب کر لیں، یا پھر آپ لیٹے ہیں تب بھی کر لیں۔ بس مختصراً یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے آپ نے اس عمل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر کر لینا ہے، اور اپنی چارپائی سے بعد میں اتریں۔ یہ وظیفہ کرنے کے فوراً بعد نماز فجر ادا کریں۔ اگر آپ کوئی تسبیح استعمال کر رہے ہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر ہے کہ انگلیوں کے پوروں پر ہی یہ وظیفہ کر لیں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ ہمیشہ حلال رزق ہی تلاش کیا کریں، کبھی بھی حرام کا لقمہ اپنے گھر والوں کے پیٹ پہ مت جانے دیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو، تم زمین میں سے صرف وہ چیزیں کھاؤ جو حلال اور پاک ہوں، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ میں ہی خاص طور پہ اہل ایمان کو ہی خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو ہم نے تمہیں جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہو۔ پھر سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ نے تم کو جو چیزیں دی ہیں ان میں سے حلال پاک چیزیں کھاؤ، اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمیشہ رزق حلال کی تلاش کیا کریں، اور صرف اللہ پاک سے ہی مانگا کریں۔ سب سے پہلے آپ صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پھر آپ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ 3 دفعہ پڑھ لیں، اول اور آخر، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، سبھی درود پاک بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے 11 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا رزاقو کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، اور پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی یا جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا ہے وہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو آپ اٹھ کر اس کے اوپر بھی شمار کر سکتے ہیں، اگر تسبیح نہیں ہے تو آپ ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر شمار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ اسی لیے آپ کو سمجھا رہی ہوں تاکہ بعد میں آپ کے ذہن میں کوئی وہم یا شک و شبہ نہ رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، اور آپ کو بے پناہ دولت نوازیں گے، اور جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے دولت کی وجہ سے وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ دن بھر پریشان رہتے ہو، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، اس کے بعد نماز فجر ادا کریں، پھر اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے۔ یقیناً دعائیں کسی بھی نظر نہیں آتی، مگر یہ ناممکن کام کو بھی ممکن بنا دیتی ہیں۔ پھر ناشتے کے بعد آپ اپنا کام کریں، اپنے کام پہ متوجہ ہوں، اور سارا دن استغفار کا ورد جاری رکھیں۔ جو بندہ یقین کامل اور سچے دل کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو میرا اللہ تعالیٰ اس کے فضل و کرم سے اسے کامیابی عطا کرتا ہے۔ بہت ہی پیارا اور مجرب اور طاقت اور عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اگر اس کو کریں گے تو کامیابی ملے گی، اور اگر اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو ساری زندگی اس کے فوائد و کمالات کو آپ دیکھتے رہیں گے۔ خود بھی اس عمل کو کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔